واقعہ یہ ہے کہ ہلاکو خان جب مسلمانوں پر مسلط ہوا اور اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، تو اس نے کہا کہ کسی عالم دین کو میرے پاس بھیجیں، تو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہلاکو کا سامنا کرے۔ ایک نوجوان عالم دین جو ہے اس کے سامنے حاضر ہوا، تو ہلاکو خان نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نوجوان عالم دین نے جواب دیا کہ ہمارے اعمال، ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں، ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی اور اس کی نافرمانیوں میں لگے رہے، دنیا کے مال و دولت اور زمین اور جائیدادیں ہمارے دلوں میں رچ بس گئی، اس لیے اللہ نے آپ کو ہمارے لیے عذاب بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری بات پھر ہلاکو خان نے اس سے سوال کیا کہ مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر جان لیں گے، ان کا شکر ادا کرنے لگیں گے، آپس کے اختلافات ختم کر لیں گے، تو پھر آپ یہاں ہرگز نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب میں اور آپ اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیں۔ اگر آج ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ پاکستانی قوم کے اوپر 75 سال سے یہ جو انگریز اور امریکہ کے غلام مسلط ہیں، تو ان کے تسلط کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے خیال میں ہمارا جواب بھی وہی ہونا چاہیے جو اس نوجوان عالم دین نے ہلاکو خان کو جواب دیا تھا کہ ہم دنیا بنانے میں لگ گئے، اللہ کی جو بہت بڑی نعمت اس نے ملک پاکستان کی صورت میں ہمیں دی تھی، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، آزادی کی قدر نہیں پہچانی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں سزا دی، آدھا ملک ہم سے چھین لیا گیا۔ جو بقیہ بچا تو ہم نے اس کے نتیجے میں کوئی توبہ کی، کوئی استغفار کیا، کوئی اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اس بات کی کوشش کی کہ کم از کم جو بقیہ حصہ بچ گیا ہے اس میں جو اللہ سے ہم نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کریں اور وہاں اللہ کی شریعت کو نافذ کریں، اللہ کے دین کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ نہیں، کوئی توبہ طائب نہیں کی۔ تو پھر یہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، تو ہم میں سے ہر ایک یہ رونا روتا ہے، یا گزشتہ حکمرانوں کو کوسنے دیتا ہے یا موجودہ حکمرانوں کو۔ تو ہم اپنے گریبان میں بھی جا کے اپنے حالات بھی دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ امالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ قرآن ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ایسے ہی حالات تھے، سیدنا حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم استغفار کثرت سے کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی، اپنے کرتوتوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو اور اپنے عمل کی اصلاح کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ جب تم توبہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس قید کی کیفیت کو، ان حالات کو بدل دے گا۔ آسمانوں سے تمہارے لیے خیر و برکت کی بارشیں نازل ہوں گی، زمین تمہیں خیر و برکت جو ہے وہ دینی شروع کر دے گی، اور تمہاری جو قوت ہے اس میں مزید اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، تم طاقتور لوگ بن جاؤ گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کمزور سمجھ کر دبا لیے گئے ہیں، ہم مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں، ہم امریکہ اور برطانیہ اور ورلڈ بینک کے غلام بن گئے ہیں۔ ان حالات سے ہمیں کیا چیز نجات دے گی؟ قرآن کی روشنی میں اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اور جو سب سے بڑی نعمت اس پاکستان کی صورت میں ہمیں دی ہے، ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام زندگی کے نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش جو ہے وہ کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اس توبہ استغفار کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد و ثمرات بیان کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی، ہر تنگی سے آسانی کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں،
اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، سچے دل سے توبہ کریں، بار بار استغفار پڑھیں، دن اور رات کے اوقات میں استغفار کا ورد کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اپنے عمل کی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ ان کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔